فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب، یہ مدینے میں رہتا تھا، بڑا بزرگ تھا وہاں کا، یعنی ایک سمجھ لیں کہ درویش بن کے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، لوگ آتے تھے اس کے حجرے میں، آتے تھے آگے پیچھے آنا جانا، بڑا مجمع لگا رہتا تھا، اس کی محفل ہر وقت گرم رہتی تھی، بڑا درویش تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے کی بات ہے۔ جس وقت، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس کی بڑا چرچا تھا لوگوں میں، جس وقت حضور علیہ السلام مدینہ میں آئے تو وہ ساری رونقیں ادھر آ گئیں، لوگ مسلمان ہو گئے کافی، تو وہ سارا مجمع رونقیں ادھر آ گئی، اس کا وہ معاملہ جو ہے ٹھنڈا ہو گیا، اس سے اس کو حضور علیہ السلام کے ساتھ حسد ہو گیا، اور اس نے پھر وہ وہاں سے نکل گیا، چلا گیا مکہ میں، اور مکہ میں جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ غزوہ جنگ احد میں جو گڑھے کھودے تھے کافروں نے، جس میں حضور علیہ السلام بھی گر کر آپ زخمی ہوئے تھے، وہ گڑھے اس کے کہنے پر کھودے تھے، اس نے مشورہ دیا تھا۔ مکہ والوں کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ جنگ میں گڑھے بھی کھودنے چاہیے، یہ اس نے ان کو بتایا تھا کہ جنگ کے اندر نا، ہم مدینہ میں نا کسی کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو ہم گڑھے کھودتے ہیں تو لشکر اس میں گر جاتا ہے، تو اس نے وہ مشورہ دیا تھا، اور حضور علیہ السلام اس میں گر کر زخمی ہوئے تھے۔ پھر یہ 8 سال تک اسی طرح ادھر سے شرارتیں کرتا رہا۔ پھر جس وقت غزوہ تبوک کا وقت آیا، مسلمان اب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، غزوہ تبوک بہت دور، یعنی تبوک بہت دور مقام تھا مدینہ سے، اتنے دور جانا تھا مسلمانوں نے، سمجھ لیں کہ بارڈر پہ جانا تھا اپنی حدود سے نکل کر۔ اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ مسلمان اور حضور علیہ السلام اب مدینے سے جا رہے ہیں، تو یہ موقع ہے کہ ہم پیچھے سے مدینے پہ قبضہ کر سکتے ہیں، گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر اس نے وہاں پر مدینے میں جو اس کے کچھ تھے رابطہ کار، ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ تم وہاں پر ایک مسجد بناؤ، چونکہ ویسے تو گڑبڑ نہیں کر سکتے، تو مسجد کے ڈھال میں، یعنی بظاہر یہ کیا ہوگا، مسجد ہوگی، اس کی ڈھال میں تم کیا کرو، جو تمہارے اپنے ذہن کے ہم ذہن لوگ ہیں ان کو وہاں پر جمع کرو، ان کی میٹنگیں وہاں پر ہوتی رہیں، نماز کے بہانے وہاں پر آتے رہیں، وہاں میٹنگ ہوتی رہے، تو یہ جگہ پر اس طرح اندر سے ہم اپنا کھیل جو ہے کھیلتے رہیں گے۔ تو پھر یہ لوگ اس کے آئے، حضور علیہ السلام ابھی غزوہ تبوک پہ جانے کی تیاری ہو رہی تھی، کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ مسجد نبوی نا ہم سے ذرا دور ہے، بعض اوقات کسی دن بارش لگی ہوتی ہے تو ہم مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، اور مسجد قباء بھی ادھر دور ہے، اور پھر شام کے وقت جو ہے نا بوڑھے بھی نہیں آ سکتے جن کی نظر کمزور ہو گئی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پر ہم ایک مسجد بنائیں۔ حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر دی، خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے بنا لی مسجد، بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح کے لیے آئے تھے کہ آپ آ کر اس کا افتتاح کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے نا اس وقت جنگ کی تیاری کر رہا ہوں، تو جنگ سے واپس آ کر نا پھر دیکھوں گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو انہوں نے اس میں نمازیں خود ہی شروع کر دیں، اور سارے جو منافقین ہوتے تھے وہاں پر بیٹھتے تھے، ظاہر بات ہے پھر وہاں پر وہ بیٹھتے تھے، پھر آپس میں مشورے کرنا، مسلمانوں کے خلاف میٹنگیں کرنا، سارا کچھ کرنا، وہاں سے پھر وہ رابطہ ہوتا تھا، پورا ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ ادھر سے وہ جو ابو عامر تھا اس نے رومیوں کے ساتھ رابطہ کیا ہوا تھا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ لڑنا، مسلمانوں کے لشکر کو جو ہی شکست ہوگی پیچھے سے ہم مدینہ میں بغاوت کریں گے اور یہاں پر ہم قبضہ کر لیں گے، تو یہ ان کا سارا منصوبہ تھا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ۔ اب مسجد کے 4 یہاں پر مقصد تھے اس مسجد کو بنانے کے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی ضرارا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، نمبر 2 وکفرا، کفر کی ساتھ تعاون کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے وہ مسجد بنائی، وارصادا لمن حارب اللہ، اور ایک مورچہ بنایا اللہ کے دشمنوں، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک مورچہ بنایا۔ یعنی یہ مسجد مسلمانوں کو تکلیف دینے، کفر کے ساتھ تعاون کرنے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک بطور مورچے کے یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، اور فرمایا کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے بڑی اچھی اخلاص کے ساتھ یہ مسجد بنائی ہے، بڑی قسمیں اٹھا کر آپ کو کہیں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز وہاں پر نہ جائیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد کہ جو اول دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی کھڑی، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ مسجد زیادہ لائق ہے اس کے کہ آپ وہاں پر جائیں، یعنی مسجد نبوی اور مسجد قباء، یہ 2 مسجدیں پہلے موجود تھیں، تو یہ تقوی کی بنیاد پر یہ ان کی بنیاد رکھی، آپ وہاں پر جائیں، اس مسجد میں آپ نہ جائیں۔ فیہ، اب یہ یہاں پر ایک خاص چیز جو ہمارے نوٹ کرنے کی ہے، وہ تفریقا بین، یعنی ایسی مسجد کی جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی۔ آج بھی یہ روش ہمارے ہاں بہت عام ہو چکی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بھی مسجدیں بنتی ہیں، کہ ایک محلہ ہے، ایک گلی ہے،
اس میں ایک مسجد موجود ہے تو اپنا جو ہے مسئلے کی اگر اختلاف ہے یا اس طرح کا تو اسی گلی میں دوسری مسجد بن جاتی ہے. کتنی مسجدیں آپ دیکھ لیں ایک گلی میں مسجد، بلکہ یہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ آمنے سامنے گیٹ ہوتی ہیں، یہ گیٹ ہے تو سامنے بھی مسجد، اس کا بھی گیٹ ہے. تو یہ کیا ہے؟ تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد. تو اس طرح کی مسجد کی قرآن نے مذمت کی ہے. تو یہ مسجد اسی طرح کی تھی کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، ان کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے، کچھ ادھر چلے جائیں کچھ ادھر چلے جائیں، ہمارا گروپ ادھر آ جائے ادھر والا ادھر چلا جائے. تو اس کی سخت مذمت یہاں پر کی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ ایسی مسجد میں ہرگز نہ جائیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ. جس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہو وہ زیادہ بہتر ہے اس مسجد سے کہ جس مسجد کی بنیاد ایسے کنارے پر ہو کہ جو گرنے والا ہے. دریا جس وقت بہہ رہا ہوتا ہے نا، جرف ہارنگ کہتے ہیں، دریا جس وقت بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ نیچے سے کنارے کو کاٹتا رہتا ہے، تو کاٹتے کاٹتے نیچے سے وہ کافی ساری زمین اندر چلی جاتی ہے، اوپر سے اس طرح ہوتی ہے. تو یہاں پر جو آدمی کھڑا ہے تو وہ کسی بھی وقت وہ زمین لیڈ سلائڈنگ ہو کے گر سکتی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس مسجد کے کہ جو اس طرح کے کنارے پر بنائی گئی ہے، جو کسی بھی وقت گر کر سیدھے جہنم میں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اور تفرقے سے ہمیں محفوظ فرمائے.